أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. کہاں کی آیت ہے؟ سورہ بنی اسرائیل کی 5 نمازوں کا ذکر ہے، اور انشاءاللہ فجر کی نماز کے بارے میں بولیں گے. صلاۃ الفجر فضلها و اہمیتها. فجر کی نماز، اس کی اہمیت اور اس کی فضیلت، اتنا ہو سکا انشاءاللہ اس پر چند احادیث کیا ہے آپ کے سامنے رکھیں گے، اور کبھی پھر موقع ملے گا تمام نمازوں کے بارے میں بولیں گے انشاءاللہ. یہ جو آیت کریمہ پڑھی ہے، اس کے اندر 5 نمازوں کا ذکر ہے. بہت سے لوگ پوچھتے ہیں دلیل کہاں ہے قرآن میں؟ ابھی سن لیجیے، اس میں 5 نمازوں کا ذکر ہے. کیا ترجمہ کریں گے؟ اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل. نماز قائم کرو. قائم کرنے کا مطلب کیا؟ نماز پڑھو. کب سے کب تک؟ دلوک الشمس. دلوک بولتے ہیں زوال کو، اور دلوک الشمس سورج کے ڈھل جانے سے لے کر کے. اقم الصلاۃ لدلوک الشمس. نماز پڑھو سورج کے ڈھل جانے کے بعد سے لے کر الی غسق اللیل. اور غسق بولتے ہیں تاریکی، اور لیل کے معنی رات. سورج کے ڈھلنے سے لے کر کے رات کی تاریکی تک. تو دلوک الشمس یہ دن کی نماز ہو گئی، ظہر اور عصر. اور غسق اللیل رات کی نمازیں 2 ہو گئی، کیا؟ مغرب اور عشاء. اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل. نماز پڑھو سورج کے ڈھلنے کے بعد سے لے کر کے رات کی تاریکی تک. 4 نمازیں آ گئی. وقرآن الفجر. اور فجر کا قرآن پڑھنا بھی. یہاں قرآن الفجر کے اندر جو قرآن کا لفظ ہے یہ صلاۃ کے معنی میں، اس کے معنی میں قرآن الفجر اے صلاۃ الفجر. اور فجر کا قرآن پڑھنا بھی. یہاں فجر کی نماز کو قرآن سے کیوں تعبیر کیا گیا؟ کیوں قرآن کا لفظ استعمال کیا گیا فجر کی نماز کے لیے؟ اس لیے کہ فجر کی نماز میں قرات لمبی ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے؟ لمبی سورت پڑھتے ہیں امام، یا لمبی کیا ہے؟ قرات ہوتی ہے. آگے کیا فرمایا؟ قرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا. اور بے شک فجر کا قرآن پڑھنا حاضر کیا گیا ہے. کیا مطلب حاضر کیا گیا ہے؟ فجر کی نماز میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں. کیسے حاضر ہوتے ہیں؟ حدیث آئے گی تب اس کی تشریح ہوگی آپ کے سامنے. اب یہاں پر کیا ہے؟ 5 نمازوں کا ذکر آ گیا. کتنے وقت کی نماز فرض ہے؟ پہلے کتنے وقت کی تھی؟ 50 وقت کی. اور کہاں فرض ہوئی تھی؟ معراج کے سفر میں. جتنی عبادتیں ہیں ان میں سب سے عظیم الشان اور عظیم المرتبت اور اہم ترین نماز عبادت کیا نماز ہے. ارکان اسلام 5 ہیں. کلمہ توحید کے بعد سب سے پہلی چیز کیا آتی ہے؟ نماز. آپ کو کوئی غیر مسلمان ہونے کے لیے آ جائے اور وہ کلمہ پڑھ کر کے دار اسلام میں داخل ہو جائے، پھر آپ اس کو کیا سمجھائیں گے؟ اس نے پڑھا کیا؟ پہلا رکن ادا کیا کیا؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. اس کے بعد آپ کیا اس کو بتائیں گے؟ کیا کرنا ہے؟ زکوٰۃ دینا ہے. یہی کہیں گے؟ نہیں. کیا کہیں گے اس کو؟ روزہ رکھنا ہے. نہ کیا بتائیں گے اس کو؟ نماز پڑھنا ہے. نماز 50 وقت کی فرض تھی معراج کے سفر میں. اس کے بعد کیا اس میں تخفیف ہوئی ہے، اس میں رخصت دی گئی ہے، اس میں ڈسکاؤنٹ ہوا ہے کہ نہیں؟ اور یہ نماز کیا ہے؟ جتنی عبادتیں ہیں، ذرا غور سے سنیے گا ہم جو بول رہے ہیں، جتنی عبادتیں ہیں اور اس کے احکام، اس کے طریقے اور اس کے قوانین سب زمین کے اوپر. لیکن نماز کو
عظیم عبادت ہے جس کو اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کو بلا کر کے اپنے پاس عطا کیا ہے معراج کے سفر میں. کیا بتایا سورہ بنی اسرائیل کے اندر سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آیاتنا انه هو السمیع البصیر. یہ معراج کا سفر مکہ سے ہوتا ہے. ذرا دیکھ لیں کتنا لوگ یاد کر کے رکھتے ہیں. دوسری چیز کیا دی گئی ہے؟ دوسری چیز سورہ بقرہ کی آخر کی 2 آیتیں آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون فانصرنا علی القوم الکافرین. فرمایا حدیث کے اندر اللہ کے رسول نے جو سورہ بقرہ کی 2 آیتیں پڑھ لیتا ہے آخر کی کفتا ہو وہ دونوں آیتیں کیا اس کے لیے کافی ہو جاتی ہیں؟ وہ دونوں آیتیں کیا ہیں اس کے لیے کافی ہو جاتی ہے. کیا میرے کافی ہو جاتی ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی نگرانی میں ہو جاتا ہے, اللہ کی حفاظت میں ہو جاتا ہے. اس سے بڑا وکیل کون ہے؟ اس سے بڑا نگراں کون ہے؟ حسبنا اللہ و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر. سب سے بڑا مددگار, سب سے بہترین مددگار اور سب سے بڑا نگراں کون ہے؟ اللہ رب العالمین. سورہ بقرہ کی آخر کی 2 آیتیں کتنے لوگوں کو یاد ہیں؟ موبائل نکالے دیکھو کتنے میٹر کے گانے نکلتے ہیں, دیکھو ہے کہ نہیں. سورہ بقرہ کی آخر کی 2 آیتیں کب یاد ہوگی؟ گانا یاد کرنا ضروری ہے. باپ کو یاد نہیں ہے, ماں کو یاد نہیں ہے, اولاد کو یاد نہیں ہے, گھر میں کوئی نہیں پڑھنے والا ہے. سورہ بقرہ کی آخر کی 2 آیتیں ایک بچہ پریشان ہو جائے, اس کو بخار ہو جائے, اولاد کو بخار ہو جائے, اس کو بخار ہو جائے, اس کو بخار ہو جائے, سیدھے چلو مولانا کے وہاں پر تعویذ لکھوا لے گا, 300 دے دو, 200 دے دو. تعویذ لکھوا کے لے آئے, انہوں نے باندھ لیا, ڈنڈا لکھوا کے لے آئے, باندھ لیا, دھاگا لکھوا کے لے آئے, اس کے مڑوا کر کے لے آئے, اس کو باندھ لیا اور فرمایا اللہ رب العالمین نے یہ کیا ہے؟ یہ انعام ہے. معراج کے سفر میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے نبی کو بلا کر کے اپنے پاس دیا ہے. اس کی اہم ترین کیا یہ چیز ہے؟ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون سے لے کر کے کیا ہے 2 آیتیں. کب یاد کریں گے ہم؟ کب یاد کریں گے؟ کتنے بڑے بڑے گانے یاد کر لیتے ہیں, کتنی فلموں کے کیا گانے اور ان کی ہسٹریاں یاد ہیں. یہ کیا ہے 2 آیتیں کون یاد کرے گا؟ اسی کو پڑھ کے پھونک دو, بچے کا بخار ختم ہو جائے گا انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ کا کلام ہے, کلام اللہ, قرآن کریم, فرقان حمید. یہ اللہ رب العالمین نے عرش کے پاس بلا کر اس کو عطا کیا ہے. کیا یہ کیا ہے؟ فرمایا اللہ کے رسول نے کہ یہ 2 آیتیں جو پڑھ لیتا کا پتہ ہو. اور کیا ایک حدیث کے اندر آتا ہے کہ اللہ رب العالمین کے پاس خزانے بہت ہیں, ان میں سے ایک خزانے میں سے نکال کر کے یہ 2 آیتیں دے دی ہیں. اور وہ خزانہ کہاں ہے؟ عرش الہی کے کیا نیچے ہے. اللہ کہاں وہ خزانہ ہے؟ عرش الہی کے خزانے کے کیا نیچے جو خزانہ ہے اس میں سے نکال کر کے اللہ رب العالمین نے کہا یہ 2 آیتیں دی. کیا آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ. آخر تک پڑھتے جائیے. کیا 2 چیزیں اور کیا تیسری چیز نہ تیسری چیز اس شخص کو ضرور معاف کروں گا. یہ وعدہ کس کا ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا. ان اللہ لا یخلف المیعاد. اس شخص کو ضرور معاف کروں گا. معاف کرنے کا وعدہ اور گارنٹی کس کی؟ اللہ رب العالمین. کس کو معاف کروں گا؟ جو کبھی میرے ساتھ میں شرک نہیں کرے گا. اللہ اکبر. اور اسی میں مبتلا ہے. بتایا میں نے شروع میں تینوں چیزیں اہم ترین نہیں ہیں اور اسی کے خلاف ہم کرتے, نماز ہم نہیں پڑھتے ہیں اور وہ سورہ بقرہ کی آخر کی 2 آیتیں ہم کو یاد نہیں ہیں. تعویذ ڈنڈا کر لیں گے لیکن کچھ یاد نہیں کریں گے اور اس پر عمل نہیں کریں گے. اس شخص کو ضرور معاف کروں گا. اس کو جو کبھی میرے ساتھ میں کیا ہے کسی کو شریک نہیں ٹھہرائے گا. اگر اس کی توحید باقی ہے اور گناہ اس کے پاس ہے, اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہے ان شاء عذبہ و ان شاء غفر لہ. اگر چاہے تو معاف کر دے, اگر چاہے کیا ہے عذاب دے. لیکن یہاں کیا بتائیں ضرور اس کو معاف کروں گا جو میرے ساتھ میں کبھی کیا ہے شرک نہیں کرے گا, کسی کو شریک نہیں ٹھہرائے گا. یہ 3 چیزیں میرے دوستوں کہاں دی گئی ہیں معراج کے سفر میں. ان میں کیا پہلی چیز نماز. ان نمازوں میں 5 نمازوں میں ایک چیز کیا آتی ہے فجر کی نماز ہے. کیا فجر کی نماز جیسا کہ کیا ہے قرآن کی آیت کریمہ پڑھی کیا قرآن الفجر, اور فجر کا قرآن پڑھنا بھی یعنی فجر کی نماز کیا 5 نمازوں میں ہے. اب کیا ہے فجر کی نماز کے بارے میں چند حدیثیں ہم بیان کرتے ہیں. آپ کی ذمہ داری ہے آپ سنیں گے غور سے اور اس کے اوپر عمل کریں گے اور جتنی سستی اور کوتاہی ہو گئی ہے اس کے اوپر توبہ کریں گے. شرمندگی ہوگی اتنی شرمندہ ہوگی اس کے سامنے اللہ رب العالمین. کیا ہے فجر کی نماز کی فضیلت کیا ہے؟ فجر کی نماز کی فضیلت بہت ہے, بہت ساری باتیں اس کے اندر. کیا پہلی چیز اللہ رب العالمین نے قسم کھایا اس نماز کی. اب کوئی اور چیز باقی رہا بیان کرنے کی قسم کھا لیا اللہ رب العالمین نے جس چیز کی اس کی فضیلت کے لیے وہی کافی ہے.
اس کی اہمیت کے لیے وہی کافی ہے. اللہ رب العالمین قسم کھاتا ہے کیا قرآن کریم کے اندر والفجر ولیال عشر, سورہ الفجر کے اندر والفجر ولیال عشر, قسم ہے فجر کی. کیا محدثین لکھتے ہیں, کیا مفسرین لکھتے ہیں, اللہ رب العالمین نے قسم کھائی فجر کی نماز ہے. اس سے کیا مطلقاً فجر کی نماز ہے, یا فجر کا وقت کیا مطلقاً کسی دن کی فجر خاص نہیں ہے, کسی مہینے کی فجر کی نماز خاص نہیں ہے. والفجر قسم ہے فجر کی, کیوں قسم کھا اللہ رب العالمین. دیکھیے یہی دن کی ابتدا ہے, یہی دن کی شروعات ہے کہ نہیں. کیا صبح ہوئی, تمام پرندے چرند پرندہ اپنے اپنے آشیانوں سے نکل چکے ہیں, اپنے اپنے گھونسلوں سے نکل چکے ہیں, اپنے رزق کی تلاش میں. یا اشرف المخلوقات یہ سو رہا ہے, یہ بستر کے اوپر ہے, سورج نکل گیا ہے, شیطان اس کے کانوں میں پیشاب کر کے چلا گیا ہے. حدیث آگے آئے کہتے پیشاب کر کے کیا شیطان وہ گیا ہے. کیا بتا یہ سب کیا ہے, جتنے اس کو چھوڑ کر کے جتنی مخلوقات ہیں سب اللہ تعالیٰ کی تصویر بیان کرنے میں لگی ہوئی ہیں, اس کا ذکر کرنے میں لگی ہوئی ہیں. سب ادھر سے ادھر ہو گئے, کسان اپنے کھیتوں میں چلا گیا صبح صبح, اس کو فجر کی نماز پڑھنی ہے. کیا پڑھا ہے والفجر قسم ہے فجر کی, فجر کے وقت کی کتنا بابرکت وقت ہے. قسم کھا رہا اللہ رب العالمین. اللہ تعالیٰ اپنی مخلوقات میں سے جس کی چاہے قسم کھائے جائز ہے. کبھی اللہ رب العالمین چاند کی قسم کھاتا ہے, کبھی سورج کی قسم کھاتا ہے, کبھی زمین کی, کبھی آسمان کی, کبھی پہاڑ کی, کبھی قیامت کے دن کی, کبھی شہر مکہ کی, کبھی پھلوں میں سے کسی پھل کی, والتین والزیتون ہے کہ نہیں, وطور سینین. اسی طریقے سے کیا ہے اللہ رب العالمین قسم کا والفجر قسم ہے فجر کی, فجر کی نماز کی یا فجر کے وقت کی. کتنا بابرکت وقت ہے کہ یہ آدمی سو رہا اور اللہ تعالیٰ اس کی قسم کھا رہا ہے. اور آگے چلیے اب حدیث بیان کریں گے. اب کیا بیان کریں گے, اب حدیث نمبر 1 پہلی حدیث. یہ حدیث آئے گی متفق علیہ. کیا بتایا پہلی حدیث, ذرا گنتے رہیے. پہلی حدیث کیا ہے, ان ابی موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من صلی البردین دخل الجنہ. متفق علیہ. من صلی البردین دخل الجنہ. البردان وما اسمه وناصره. فرمایا اللہ کے رسول نے, حدیث کے راوی کون ہے, ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ. اور جب بولا جائے متفق علیہ کیا مراد ہے, کہاں کی حدیث ہے متفق علیہ ہے, بخاری اور مسلم. کیا فرماتے ہیں اللہ کے رسول ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول نے فرمایا من صلی البردین دخل الجنہ. 2 ٹھنڈے وقت کی جو نماز پڑھ لے گا ضرور جنت میں جائے گا. اللہ اکبر. گارنٹی کہاں سے آ رہی ہے, اللہ رب العالمین کے وہاں سے آ رہی ہے. فرمان کس کا ہے, محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. لیکن فرمایا کس نے, اللہ رب العالمین نے فرمایا. نبی اپنی طرف کچھ نہیں کہتا ہے, ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. نبی اپنی طرف کچھ نہیں کہتا ہے, اللہ تعالیٰ جو کہلاتا ہے وہ کہتا ہے. فرمایا کیا, من صلی البردین دخل الجنہ. 2 ٹھنڈے وقت کی جو نماز پڑھ لے گا وہ جنت میں ضرور جائے گا. یہ گارنٹی ہے. یہ زمانہ کس کی, محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان ہی اللہ رب العالمین کی طرف سے ہے. 2 ٹھنڈے وقت کی نماز کیا ہے, وما الصبح والعصر, صبح کی فجر کی اور ایک کیا ہے عصر کی. کیوں خاص طور سے بیان کیا گیا, خاص طور سے ان دونوں نمازوں کی اہمیت ہے, ان کی فضیلت ہے. اس لیے کہ کیا ہے ان دونوں نمازوں میں عام طور پر آدمی کیا ہے پیچھے ہے. ان دونوں نمازوں میں عام طور پر آدمی کیا ہے غافل ہے. فجر کی نماز میں سو رہا ہے, عصر کی نماز میں یا تو قیلولہ میں ہے, یا سو رہا ہے کھانا کھا کر کے, یا کام میں کیا ہے وہ لگا ہوا ہے, کہیں گیا ہوا ہے. عصر کی نماز میں بھی کیا سستی ہے اور فجر کی نماز میں بھی سستی ہے. من صلی البردین دخل الجنہ. 2 ٹھنڈے وقت کی نماز پڑھے گا جنت میں ضرور جائے گا. اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جانے کے بعد مطلب نکالو مولانا آئے دیکھو کہ گئے کہ 3 کیا ہے وقت کی نماز کیا ہے, اس میں ڈسکاؤنٹ ہے, ذرا ہیڈ پر کرتے رہو کہ نہیں, فجر اور عصر پڑھتے رہو. ایسی بات نہیں ہے. ان دونوں نمازوں کی اہمیت خاص ہے, خصوصی طور پر اس میں آدمی کیا ہے پیچھے رہتا ہے. اور جو ان دونوں نمازوں کی اس کی کیا ہے اس کا اہتمام کرے گا اور اس کو پڑھے گا, باقی تینوں نمازیں ضرور آدمی پڑھے گا, کوئی چھوڑے گا اس کو جو عصر اور فجر پڑھے گا. یہ کیا ہے ایک حدیث ہوئی. دوسری حدیث سنیے پھر کیا ہے ہم تشریح کرتے ہیں. دوسری حدیث کہاں سے آتی ہے, یہ آئے گی مسلم شریف سے. یہ حدیث کے راوی وعن ابی زہیر عمارة بن رویبۃ رضی اللہ تعالی عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لن یلج النار احد صلی قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. حدیث کے الفاظ سنو, لن یلج النار احد صلی قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. ہرگز وہ آدمی جہنم میں نہیں جائے گا, ہرگز نہیں جائے گا. یہ کیا ہرگز کا لفظ ہے, لیکن یہ حرف کیا ہے لن. آیا لن, اگر لا بھی کہتے بات چلتی ہے کہ نہیں. اللہ اور اس کے رسول کہتے نہیں جائے گا. کوئی شک ہے, تاکید کرنے کی ضرورت ہے, کوئی تاکیدی لفظ کیا ہے لانے کی ضرورت ہے, ہرگز ضرورت نہیں ہے. فرمایا کس نے, اللہ نے فرمایا. فرمایا کس نے, اس کے رسول نے فرمایا. لیکن لا نہ کر کے کیا بتایا, لن.
یہ عربی قواعد کا معاملہ ہے کہ اس کا ترجمہ کیا کریں گے؟ ہر کسی آدمی جہنم میں نہیں جائے گا. کیا گارنٹی ہو گئی؟ گارنٹی بھی ہوئی, ضمانت بھی ہوئی, اور اس کے اوپر کیا تاکید بھی ہوگی؟ نہیں ہوئی. ہر کسی آدمی جہنم میں نہیں جائے گا, اور جہنم میں نہیں جائے گا کہاں جائے گا؟ جنت میں جائے گا. باقی دوسری چیز ہے, تیسری یہ تو نہیں ہے کہ اب قبرستان نکل کر کے کیا ہے, قبر سے اپنے گھر آئے گا, ہے کہ نہیں؟ اگر جہنم میں نہیں گیا تو کہاں گیا وہ؟ جنت میں گیا. تیسری چیز ہے فریقٌ فی الجنۃ و فریقٌ فی السعیر. دو پارٹیاں ہو جائیں گی حساب و کتاب کے بعد میدان حشر میں. ایک پارٹی جنتی ہوگی اور ایک پارٹی کیا ہوگی؟ جہنمی ہوگی. ایک جماعت جنت میں جائے گی اور ایک جماعت کہاں جائے گی؟ جہنم میں جائے گی. دنیا کے اندر فرقے ہیں, یہ دنیا کے اندر کیا ہے؟ یہ مسلک ہے. یہ دنیا کے اندر کیا پارٹیاں ہیں, وہاں پر کیا کوئی پارٹی باقی نہیں رہ جائے گی, سب پارٹیاں مل کر کے کیا ہے تو ہو جائیں گی. یہ دنیا کے اندر فرقے ہیں. ہماری جماعت میں آ جاؤ, ہماری کیا پارٹی میں آ جاؤ, ہم تمہاری گناہ معاف فرما دیں گے. ہمارا سلسلہ لگا لو, ہم تمہارے کام آئیں گے. ہمارا وسیلہ بڑھا لو, ہم تمہارے کام آ جائیں گے. جب موت کا فرشتہ حاضر ہو جاتا ہے اور روح مرحلے کے اندر پہنچ جاتی ہے اور جاگنے کا عالم ہو جاتا ہے اور آپ بستر پر ہوتے ہیں, چادر بنا دی جاتی ہے, ادھر کیا ماں ہے, ادھر باپ ہے, ادھر بیوی ہے, ادھر بچے ہیں, سارے مسئلے ختم ہو جاتے ہیں. کون اس کے کام آنے والا ہے اور اس کا سلسلہ اور وسیلہ چلنے والا ہے؟ کوئی نہیں کام آنے والا ہے. جتنے وسیلے اور سلسلے ہیں سب دھیرے دھیرے جائیں گے, اور کبھی انشاءاللہ موقع ملے گا وسیلے کے بارے میں بیان کریں, آگے بیان کریں. کیا ہوتا ہے؟ یہ ساری پارٹیاں ختم ہو کر کے فریقٌ فی الجنۃ و فریقٌ فی السعیر. ایک پارٹی جنت کی ہوگی اور ایک پارٹی کیا ہوگی؟ جہنم میں ہوگی. کیا فرمایا؟ لن یلج النار احد صلی قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. ہر کوئی آدمی جہنم میں نہیں جائے گا. کون؟ جو سورج نکلنے سے پہلے یعنی فجر کی نماز پڑھتا ہے اور سورج ڈوبنے سے پہلے یعنی عصر کی نماز پڑھتا ہے. وہی بات بھی لوگ پیچھے نمبر کیا حدیث نمبر کے بات وہی ہے نہیں. وہ کیا ہے؟ بخاری اور مسلم کی, اور یہ کیا ہے؟ صرف کیا ہے؟ مسلم کی. یہ دو حدیث یہاں گئی. یہ جو پانچ حدیث آئی مسلم, اس کی ضرورت تھی نہیں ضرورت تھی. کہہ دیا ہمیں فضل پڑھتا ہے یہ داخلہ جنت, 2 گھنٹے وقت کی نماز پڑھے گا اور عصر کی جنت میں ضرور جائے گا. لیکن تاکید کہہ دیا ہے ایمان کے لیے اور خوشی ہونے کے لیے. جو لوگ فجر کی نماز پڑھتے ہیں ان کی کیا ہے؟ خوشی کے لیے, اور جو لوگ نہیں پڑھتے ان کی خواہش کے لیے. وہ لوگ سوچیں کہ کتنی محرومی ہے, کتنے سال سے فجر کی نماز نہیں پڑھتے ہیں, سارے سال مہینے مہینے فجر کی نماز نہیں پڑھتے ہیں. وہ آدمی کیا جہنم میں نہیں جائے گا, اور اگر جہنم میں نہیں جائے گا جنت میں ضرور جائے گا. کہاں جائے گا وہ؟ جنت میں ضرور جائے گا. یہ حدیث کہاں سے آئی؟ یہ مسلم شریف کی. چلیے نمبر 3, سمجھ والی بات ہے, اردو بول رہا ہوں, فرانسی میں نہیں بولتا ہوں. سنیے خوب غور سے. وعن جندب بن سفیان رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صلی الصبح فهو في ذمة الله, من صلى الصبح فهو في ذمة الله, من صلى الصبح فهو في ذمة الله. فانظر يا ابن آدم لا يطلبنك الله من ذمته بشيء. رواه مسلم. فرمایا جندب بن سفیان رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کا فرماتے ہیں من صلی الصبح فهو في ذمة الله, جو فجر کی نماز پڑھ لیتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہو جاتا ہے, اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں ہو جاتا ہے, اللہ تعالیٰ کی نگرانی میں ہو جاتا ہے. ہم میرے دوستوں کیا ہے, اتنے سال جب فجر کی نماز نہیں پڑھتے ہیں, کیا ہمیں اللہ تعالیٰ کی نگرانی نہیں چاہیے؟ اس سے بڑا نگراں اور وکیل کون ہے؟ اللہ کی مدد نہیں چاہیے, اس کی گارنٹی نہیں چاہیے, اس کی ضمانت نہیں چاہیے, اس کی جنت نہیں چاہیے, اس کی حفاظت نہیں چاہیے. کیا فرمایا کہ کیا من صلی الصبح فهو في ذمة الله, اللہ کے ذمہ ہو جاتا ہے. فجر کی نماز پڑھے گا, شام تک اس کی نگرانی ہوتی رہے گی. کوئی کیا ہے اس کو نقصان نہیں پہنچانے والا, کوئی تکلیف نہیں پہنچانے والا. اللہ کے فرشتے کیا ہے اس کی نگرانی میں لگ جاتے ہیں. کیا ہوتا ہے آخر میں؟ فانظر یا ابن آدم, اے ابن آدم, اے انسان غور کر, تنبیہ کر رہا اللہ رب العالمین, غور و فکر کر, اس بات پر دھیان دے. لا يطلبنك الله من ذمته بشيء, اللہ تعالیٰ تم سے اپنے ذمے کے بارے میں, اپنی نگرانی کے بارے میں تم سے پوچھنا نہیں پوچھے گا. نہیں اللہ رب العالمین. فجر کی نماز نہیں پڑھتا نہیں پوچھے گا, ظہر کی نہیں پڑھتا نہیں پوچھے گا, چھوڑ دے گا اتنی آسانی سے. اتنا بڑا کیا, اتنا نماز کر دیا, پھر اس کے بعد بوڑھا ہوا, اتنی عمر لمبی پائی, نماز ہی نہیں پڑھتا ہے. فجر کی نماز میں بالکل کیا ہے غائب ہے, وہ سالوں سال غائب ہے. رمضان کا مہینہ آیا پڑھ لیا. کیا ہوتا ہے کہ فانظر یا ابن آدم, اے ابن آدم غور کر. کیا غور کر؟ لا يطلبنك الله من ذمته بشيء, اللہ تعالیٰ قیامت کے دن تم سے کیا اپنے ذمے کے بارے میں پوچھنا لے, اپنی نگرانی کے بارے میں پوچھنا لے. اس کا جو معنی محدثین بیان کرتے ہیں کیا کہ اللہ تعالیٰ پوچھنا لے. ایک تو یہ ہے کہ اگر نہیں پڑھے گا تو پوچھے گا, بڑی آسانی سے چھوڑ دے گا, ہے کہ نہیں؟ پوچھے گا. اور سمجھ لینا جب پوچھ لے اس کے بارے میں قرآن کے اندر آیا کہ جس سے پوچھ لے ان بطش ربک لشدید, بڑی سختی کے ساتھ بھی کیا پوچھے گا, آسانی نہیں ہے. یہاں کا جتنی کہ ہر مستی ہو جائے,
اور دوسرا معنی کیا ہے اس کا؟ لا یطلبنک اللہ من ذمتی بشیء، اللہ تعالیٰ پوچھ نہ لے. ایک تو یہ کہ نہیں پڑھے گا تو پوچھے گا اس سے، اور ایک یہ ہے معنی اس کا مطلب کہ جو لوگ فجر کی نماز پابندی سے پڑھتے ہیں، اے ابن آدم ان سے چھیڑ چھاڑ مت کرنا. اللہ اکبر، کتنی فضیلت ہے فجر کی نماز کی. نماز کی الگ فضیلت ہے اور پڑھنے والے کی فضیلت کیا الگ ہے. کیا مطلب اس کا؟ دوسرا معنی جو لوگ فجر کی نماز پڑھتے ہیں ان کو تکلیف نہیں پہنچانا، ان کے اوپر ظلم و ستم نہیں کرنا، کسی طرح کی کیا ہے ان کو تکلیف نہیں پہنچانا. اللہ تعالیٰ پوچھے گا ان کو کیا ہے، ان کو کوئی تکلیف پہنچاؤ. سمجھ میں آئی بات؟ یہ کیا ہے؟ تو ذمہ چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ چاہیے ذمہ سب کو اللہ تعالیٰ کا کہ نہیں. جیسے کہ میں نے شروع میں بتایا حسبنا اللہ و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر. چلیے یہ کیا ہے؟ یہ 4 نمبر 4 یہ حدیث کہا جاتی ہے. اب اس حدیث کے اندر آپ کو وہ بات سمجھ میں آئے گی جو قرآن کریم میں اندر پڑھا بنی اسرائیل کے ان قرآن الفجر کان مشہودا. فجر کی نماز کا پڑھنا حاضر کیا گیا ہے، فرشتے اس میں حاضر ہوتے ہیں. یہ میرے دوست حدیث سنو، آپ روم کے اندر ہیں، آپ سو رہے ہیں، آپ بستر کے اوپر ہیں، فرشتے آئے اپنی ڈیوٹی پوری کر کے چلے گئے، وہ حاضری لینے کے لیے آئے. ظہر کی نماز میں، عصر کی نماز میں آپ اشرف المخلوقات ہیں، آپ خیر امت ہیں، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنکر. بہترین امت ہے یہ. بنی اسرائیل کے اوپر بھی کیا فضیلت حاصل ہے، لیکن یہ فجر کی نماز نہیں پڑھتا ہے. کیا بتایا یہ حدیث سنو کن سے؟ ابو ہریرہ. نام سنا ابو ہریرہ کا؟ ابو ہریرہ وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعاقبون فيكم ملائكه بالليل وملائكه بالنهار ويجتمعون في صلاه الصبح وصلاه العصر ويجتمعون في صلاه الصبح وصلاه العصر ثم يعرج الذين بعثوا فيكم ويسألهم الله تعالى وهو أعلم بهم ويسألهم الله تعالى وهو أعلم بهم كيف تركتم عبادي فيقولون تركناهم يصلون وأتيناهم وهم يصلون. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یتعاقبون فیکم ملائکۃ باللیل وملائکۃ بالنہار. تمہارے درمیان رات اور دن کے فرشتے آتے جاتے ہیں. فرشتے ڈیوٹی پر لگا دیے اللہ رب العالمین نے. جب سے پیدا کیا ہے وہ اسی کام پر معمور ہیں، اسی کام پر لگے ہوئے ہیں. کبھی کیا ہے وہ پلک چپکنے کے برابر بھی کیا ہے اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے ہیں. اسرافیل کو لگا دیا سور پھونکنے کے اوپر، جب سے لگا دیا تب سے وہ کھڑا ہوا ہے سور منہ میں لے کے اور اپنا ماتھا اور کیا ہے اپنا سر اور اپنی نگاہ اللہ رب العالمین کی طرف لگایا ہوا ہے. کب حکم ہو جائے کب اس میں پھونک دے. فرشتے کیا ہے ان کو ڈیوٹی پر لگا دیا. یہ نماز کی حاضری لینے والے ہیں. اور کیا یہ ان کے ساتھ میں 2 فرشتے ہیں، یہ اعمال نامہ ان کے ساتھ میں یہ لکھنے والے ہیں. فرشتے بہت زیادہ ہیں، فرشتوں کی تعداد ہے میرے دوستوں بہت زیادہ. یتعاقبون فیکم ملائکۃ باللیل وملائکۃ بالنہار. رات کی ڈیوٹی کرنے والے الگ ہیں، جیسے یہاں پہ ڈیوٹی ہوتی ہے رات اور دن کی. اس کی نائٹ ہے، اس کی کیا ہے ڈے ہے بولتے ہیں. ایسے فرشتوں کی کیا ڈیوٹی لگی ہوئی ہے. کچھ رات کے فرشتے ہیں، کچھ دن کے فرشتے ہیں. بھیج دیتا تھا زمین کے اوپر اللہ رب العالمین اس کے پیچھے لگ جاؤ، فلاں مسجد میں چلے جاؤ، تمہاری کیا ہے فلاں جگہ تمہاری ڈیوٹی لگی ہوئی ہے. جتنی جگہ نماز پڑھی جائے گی فرشتے موجود ہیں. فرشتے موجود ہیں جتنی جگہ کیا ہے عبادت کی جائے گی، جتنی جگہ کیا ہے نماز پڑھی جائے گی. ملائکۃ باللیل وملائکۃ بالنہار. یہ کیا ہے آگے اب ڈیوٹی تو بدلنی ہے نا. کب بدلے گی؟ وَيَجْتَمِعُونَ فِي صَلَاةِ الصُّبْحِ وَصَلَاةِ الْعَصْرِ. فجر اور عصر میں ان کی ڈیوٹی چینج ہوتی ہے. اللہ فجر اور عصر کی نماز میں دونوں کیا فرشتے جمع ہو جاتے ہیں، دن والے بھی اور رات والے یہ دونوں فرشتے جمع ہو جاتے ہیں. کتنا خوش نصیب وہ آدمی ہے جو فرشتے کیا ہے اس کی گواہی دے رہے ہیں اللہ رب العالمین کے پاس ہے کہ نہیں. دونوں نمازوں میں موجود تھا. یہ کیا ابھی حدیث میں کیا آگے آئے گا. وَيَجْتَمِعُونَ فِي صَلَاةِ الصُّبْحِ وَصَلَاةِ الْعَصْرِ. فجر اور عصر کی نماز میں رات اور دن کے فرشتے جمع ہو جاتے ہیں. دن والوں کو اب جانا ہے کہ نہیں، اور رات والوں کو آنا ہے. وہ آ گئے عصر میں، وہ رہے کیا فجر تک. اب یہ چلے جائیں گے تو اجتماع ہو گیا کہ نہیں ہو گیا، جمع ہو گئے. اب وہ آئیں گے کیا فجر میں، جو رات والے کیا ہے وہ چلے جائے گا، وہ کیا ہے دن میں رہیں گے عصر تک. اجتماع ہوگا کہ نہیں جمع ہو گیا؟ کیا فرمایا؟ وَيَجْتَمِعُونَ فِي صَلَاةِ الصُّبْحِ وَصَلَاةِ الْعَصْرِ. جمع ہو جاتے ہیں اور حاضری لے کر کے جاتے ہیں. اور آگے کیا ہے ثُمَّ يَعْرُجُ الَّذِينَ بَعْثُوا فِيكُمْ. پھر وہ فرشتے جو رات والے ہوتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے پاس صبح ہو جاتے ہیں. اب سنیے کیا ہوتا ہے. ثم يعرج الذين بعثوا فيكم. رات والے فرشتے ڈیوٹی پوری کر کے اللہ رب العالمین کے وہاں جاتے ہیں. ويسألهم الله أعلم بهم. اللہ تعالیٰ ان فرشتوں سے پوچھتا ہے وہ أعلم بهم والا کہ وہ زیادہ جانتا ہے. پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے ان سے، کیا ہے سوال جواب کرنے کی ضرورت نہیں ہے. جان لیا اللہ رب العالمین نے، دیکھ لیا اللہ رب العالمین نے فلاں مسجد میں یا فلاں جگہ فجر کی نماز پڑھی گئی ہے، عصر کی نماز پڑھی گئی ہے، ظہر کی نماز پڑھی گئی ہے، کتنے لوگ موجود تھے، سب اللہ تعالیٰ جانتا ہے. فلاں ابن فلاں ولدیت کے ساتھ میں اس نے فجر کی نماز پڑھی ہے، اس نے عصر کی نماز پڑھی ہے. وہ عالم الغیب نہیں ہے، سب کچھ جانتا نہیں ہے، سب کچھ دیکھتا نہیں ہے. وَيَسْأَلُهُمُ اللَّهُ وَهُوَ
علمهم، جاننے کے باوجود پوچھتا ہے اللہ تعالیٰ. کیوں پوچھتا ہے؟ پوچھنے کی ضرورت تو نہیں ہے. کیوں پوچھا؟ ہمارے خوشی کے فرشتوں کے اندر ایک ہنگامہ مچ جاتا ہے، ایک شور، ایک خوشی ہو جاتی ہے. اللہ تعالیٰ کی تعریف ہو رہی ہے کن لوگوں کی؟ اللہ تعالیٰ فرشتوں سے پوچھتا ہے. وہ لوگ بہت بہت ہی مبارکباد کے مستحق ہیں، بڑے خوش نصیب ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں پوچھتا ہے کہ نہیں؟ اس سے کیا ہے، اور جو آسمان کے فرشتے ہیں ان کو معلوم ہو جاتا ہے، معلوم ہو جائے اس لیے اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے. ان کے اندر کیا ہے؟ خوشی ہو جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ فلاں کے بارے میں پوچھتا ہے. اور اللہ تعالیٰ کے پاس کیا ہے، اس کے فرشتے فلاں آدمی کے بارے میں اس کا تذکرہ کرتے ہیں. کیا حدیث کے اندر آتا ہے اللہ کو یاد کرو، اللہ تعالیٰ کیا ہے وہاں یاد کرے گا. کیونکہ اس سے کیا ہے بہتر مجلس ہوگی. نہیں حدیث آتی ہے کیا بتایا کہ جب یہاں اللہ کو یاد کرے گا اللہ تعالیٰ کیا ہے وہاں اپنے عرش کے پاس کیا فرشتوں کے درمیان اس کا ذکر کرتا ہے، اس کو یاد کرتا ہے. کیا بتایا اللہ تعالیٰ اس سے پوچھتا کیا پوچھتا ہے؟ کیف ترکتم عبادی، اے میرے فرشتوں میرے بندوں کے ساتھ میں چھوڑ دیا ہے. یہ کن کی فضیلت ہو رہی ہے؟ ان کا چرچا ہو رہا ہے عرش الہی کے پاس، یہ کن کا چرچا ہو رہا ہے؟ ملائکہ اعلیٰ کے فرشتوں کے درمیان. ان کو کیا پوچھتا ہے اللہ تعالیٰ؟ جو نماز پڑھنے والے ہیں اور جو کیا فجر کی نماز میں کیا حاضر ہو رہے ہیں. کیا بتایا ان سے؟ کیف ترکتم عبادی، اے میرے فرشتوں کیا کہے تھے تم کس حال میں میرے بندوں کو چھوڑ کے آئے؟ کیا بولتے فرشتے میرے؟ جواب دیتے ہیں کیا؟ کتنے محروم ہیں ہم لوگ میرے دوستوں، نہ عصر کی پڑھتے ہیں نہ فجر کی پڑھتے ہیں. کیا بولتے ہیں فرشتے؟ اللہ رب العالمین ترکناہم یصلون واتیناہم یصلون. اللہ رب العالمین جب گئے تھے جب بھی وہ نماز میں تھے، اور جب ہم کو چھوڑ کے آئے جب بھی وہ نماز میں تھے. عصر میں گئے تھے ڈیوٹی چینج ہو رہی تھی، عصر میں موجود تھا. فجر میں گئے تھے ڈیوٹی چینج ہو رہی تھی، تبدیل ہو رہی تھی، وہ فجر میں کہاں موجود تھا. اتیناہم یصلون وترکناہم یصلون، جب گئے تھے جب بھی نماز میں تھے اور جب آئے کیا جب بھی نماز میں تھے. فضیلت نہیں ہے فجر کی؟ ان قرآن الفجر کان مشہودا. سمجھ میں آئی تفسیر اس کی کہ فجر کی نماز میں فجر کی نماز یا فجر کا قرآن کیا ہے حاضر کیا گیا ہے، یعنی فرشتے کیا ہے اس میں حاضر ہوتے ہیں. چلیے آگے، یہ 4 حدیث ہوئی، اب 5 پڑھ رہے ہیں. فجر کی نماز پڑھنے میں کتنا ٹائم ہے؟ کسی بھی نماز میں پڑھنے میں کتنا ٹائم ہے؟ 10 منٹ ہے. عشاء کی نماز پڑھنے میں کتنا ٹائم ہے؟ اب یہاں کیا ہے، فجر کو عشاء کے ساتھ بیان کریں گے، ادھر بیان کیا فجر کو عصر کے ساتھ. عشاء کی نماز میں کتنا ٹائم ہے؟ سنیا اتنا بڑا ہے. آج میں نے پہلی مرتبہ گھوم کے دیکھا ہے کتنے لوگ عشاء کی نماز میں تھے اور کتنے لوگ کیا روم میں بیٹھے تھے. اب یہ حدیث سنو، یہ حدیث آ رہی ہے، یہ حدیث بھی آئے گی صحیح مسلم سے. اور کیا ہے یہ حدیث کہاں؟ ترمذی کے اندر بھی. عن عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل ومن صلى الصبح في جماعة فكأنما صلى الليل كله. رواه مسلم. عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتے ہیں؟ اللہ کا ذکر فرماتے ہیں من صلی العشاء فی جماعت فکأنما قام نصف اللیل. جس نے عشاء کی نماز جماعت سے پڑھ لی تو کتنا ثواب ملے گا؟ کتنا ٹائم لگا ہے؟ مزدوری دیکھو، ایک نیکی کرتا ہے کیا اس کو 10 نیکی کا ثواب ملتا ہے. اور یہاں دیکھو اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا، اس کے نبی نے کیا فرمایا؟ من صلی العشاء فی جماعت فکأنما قام نصف اللیل. عشاء کی نماز جماعت سے پڑھ لیا، 10 منٹ لگا ہو، 15 منٹ لگا ہو، زیادہ سے زیادہ 20 منٹ لگا ہو، اس کو اتنا ثواب ملا گویا کہ اس نے آدھی رات کا جا کر کے اللہ تعالیٰ کی عبادت کی ہے. اتنا ثواب چاہیے. فَكَأَنَّمَا قَامَ نِصْفَ اللَّيْلِ، گویا کہ اس نے کیا ہے آدھی رات تک جا کر اس کو کیا قیام کیا ہے، یعنی کیا اللہ کی عبادت کی ہے. وَمَنْ صَلَّى الصُّبْحَ فِي جَمَاعَةٍ، اور جس نے فجر کی نماز جماعت سے پڑھ لی ہے. اتنا ٹائم لگا، رات میں سویا ہے، رات میں کام بھی کیا ہے، سویا بھی ہے، نمازی پڑھنے کے آدھے گھنٹے کا زیادہ سے زیادہ کیا ہے لگا ہوگا، لیکن اس کو کتنا ثواب ملے؟ جس نے جماعت کے ساتھ فجر کی نماز پڑھی فَكَأَنَّمَا قَامَ اللَّيْلَ كُلَّهُ، اس کو اتنا ثواب ملا گویا کہ اس نے پوری رات جاگ کے اللہ تعالیٰ کی عبادت کی ہے. کتنا چاہیے، کیا کام کیا ہے؟ یہاں تو تنخواہ کٹ جائے، مزدوری گھٹ جائے، ہے کہ نہیں، کاٹ لیں، اور وہاں کیا ہے 10-15 منٹ نماز کے اندر لگاتا ہے. عشاء کی نماز پڑھا ہے آدھی رات تک کا مل گئے ثواب اس کو. فجر کی نماز پڑھ لے گا اٹھ کر کے فَكَأَنَّمَا قَامَ اللَّيْلَ كُلَّهُ، گویا کہ کیا اس نے پوری رات جاگ کر کے اللہ تعالیٰ کی عبادت کی ہے. اور آگے چلیے، یہ 5 ہوئی. اب آگے چلیے، جہاں 6ٹھی حدیث آتی ہے. اب اس حدیث کے اندر کیا ہے، یہ تو فضیلت تھی، اب یہ کیا ہے اہمیت آ رہی ہے کہ نہیں. اور کچھ بولیں گے تو کیا کوئی آدمی ناراض نہیں ہوگا، یہ بولتے ہیں وہ بولتے ہیں کہ نہیں، یہ بولیں گے بالکل کیا ہے شریعت کی روشنی میں. اب یہ حدیث آ رہی ہے، کہاں سے آ رہی ہے؟ یہ بھی ہے متفق علیہ، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی. کیا بتایا؟ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ
ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لو يعلمون ما في العتمة والصبح لو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا متفق علیہ۔ ابو ہریرہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول نے فرمایا اگر لوگ جان لیں کہ عشاء کی نماز اور فجر کی نماز کی فضیلت اور اہمیت کیا ہے اور کیوں نہیں جانتے ہیں۔ میں نے پہلے بھی کئی مرتبہ بتایا ہے کہ اگر یہ کہا جائے کہ نماز پڑھنا ہے، کیوں کہا جائے کہ نماز پڑھنا ہے؟ آپ مسلمان نہیں ہیں، کیوں کہا جائے کہ نماز نہیں پڑھنا ہے؟ پھر کس چیز کے مسلمان ہیں؟ نماز کے کوئی مسائل ٹیڑھے میڑھے نہیں سمجھ میں آ رہی، پوچھو علماء سے۔ لیکن اب یہ کہا جائے، دھکے لگا جائے کہ نماز پڑھو، یہ حدیث سنو، جب فرمایا لو یعلمون ما فی العتمة والصبح، لفظ عتمہ عین سے جو استعمال ہوا اس کے معنی عشاء کی نماز۔ اگر لوگ جان لیں عشاء کی اور فجر کی نماز کی فضیلت کیا ہے، لأتوہما، تو لوگ ضرور ان دونوں نمازوں کو پڑھنے کے لیے حاضر ہوں گے۔ وَلَوْ حَبْوًا، اگرچہ کیا ہے زمین کے اوپر گھٹنوں کے بل گھسٹ کر کے اور چل کر کے آنا پڑے گا۔ حبون کا ترجمہ کیا کریں گے؟ زمین کے اوپر گھٹنوں کے بل کیا ہے؟ آنا پڑے گا چل کر کے۔ اور ایک ترجمہ اور کیا ہوگا کہ زمین کے اوپر کیا ہے؟ گھسٹ کر کے، سورین کے اوپر، چولہے کے اوپر گھسٹ کر کے اگر آنا پڑے تب بھی آئے گا۔ لو یعلمون ما فی العتمة والصبح لأتوہما ولو حبوا، ضرور آئے گا ان دونوں نمازوں میں، عشاء میں اور فجر میں۔ اگر یہ کیا ہے، جیسے بچہ چھوٹا ہوتا ہے، کبھی کیا ہے چاروں ہاتھ پاؤں پر چلتا ہے، کبھی گھٹنوں پر چلتا ہے، کبھی گرتا ہے، کبھی اٹھتا ہے، کبھی کیا ہے کھڑا ہوتا ہے، کبھی بیٹھتا ہے، کبھی سورین کیا ہے اور پوروں کے اوپر کیا وہ گھسٹ کے چلتا ہے۔ اس طریقے سے گھسٹتے ہوئے، گرتے ہوئے، اٹھتے ہوئے ضرور آدمی کیا فجر اور عشاء کی نماز میں حاضر ہوگا۔ یہ اس کی اہمیت ہے۔ اگر لوگ جان لیں اس کی فضیلت کیا ہے، اور فضیلت کیا ہے ابھی حدیث کے اوپر گزری ہے کیا کہ اگر عشاء کی نماز پڑھے گا تو اتنا ثواب ملے گا، اور فجر کی نماز پڑھے گا تو کیا ہے اتنا ثواب ملے گا۔ اور چلیے یہ حدیث آ رہی ہے کن سے؟ ابو ہریرہ سے۔ یہ بھی کن سے آ رہی ہے؟ ابو ہریرہ سے۔ کیا فرماتے ہیں اللہ کے رسول؟ یہ حدیث کہاں کی؟ بھی متفق علیہ، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی۔ یہ حدیث سنو، ہے کہ نہیں؟ اس کے اندر کیا لفظ استعمال کیا جائے؟ اگر ہم بول دیں بات ابھی کیا ایک پارٹ مار دیں گے، اس نے ایسے بول دیا یہ ایسا مولوی ہے، اور اس میں کیا ہے خود استعمال کیا گیا ہے حدیث کے اندر۔ کیا بتایا اس میں؟ لیس، اور کیا ہے جب کوئی بات بولی جائے، ہے کہ نہیں؟ جب کوئی بات بولی جائے اس کے اوپر آدمی کو اچھلنا نہیں چاہیے، اس کے اوپر شرمندگی ہونی چاہیے، یہ کام وہ کر رہا ہے اور حدیث کے اندر ایسا آیا ہے تو اس کے مطابق ہو گیا ہے، اس کے اوپر شرمندگی محسوس کرنا چاہیے، فوراً توبہ کرنا چاہیے، اور پھر کیا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف کیا ہے رجوع کرنا چاہیے، اور پھر کیا ہے اپنے صحیح راستے پر وہاں جائے، کیونکہ کیا الفاظ جو استعمال ہوتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کے، اس کو کیسے بدلا جائے گا؟ کیا بتایا حدیث کے اندر؟ لیس صلاۃ اثقل علی المنافقین، لیس صلاۃ اثقل علی المنافقین من صلاۃ الفجر والعشاء ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا۔ جب اللہ کے رسول نے منافقین کے اوپر دو نمازیں کیا مشکل ہوتی ہیں، دو نمازیں بھاری پڑتی ہیں، منافقین کے اوپر کیا لفظ استعمال کیا؟ منافقین۔ میں نے تو نہیں استعمال کیا اپنی طرف سے، اس نے استعمال کیا، نبی نے استعمال کیا، اور نبی نے اپنی طرف سے تھوڑی استعمال کیا، اللہ رب العالمین نے کہا تب اس نے کہا ہے کیا استعمال کرے گا؟ مومنین استعمال کرے گا۔ کیوں نماز نہیں پڑھتے کیسے مومن ہو جائیں گے؟ کیسے مومن کہا جائے گا ان کو؟ کیا فرمایا؟ لیس صلاۃ اثقل علی المنافقین من صلاۃ الفجر والعشاء، منافقین کے اوپر تو نمازیں کیا ہے میرے بھائیو کیا ہے؟ اس میں ناراض ہونے کی ضرورت نہیں ہے، پلٹنے کی ضرورت ہے اور سیدھی راہ پر آنے کی ضرورت ہے، اور جو کوتاہی ہوئی ہے ابھی بھی زندگی باقی ہے اس کو پوری کیا ہے کوتاہی کو دور کرنے کی ضرورت ہے۔ منافقین کے اوپر کیا نمازیں کیا ہے بھاری پڑتی ہیں؟ کون سی؟ فجر کی کیا اور عشاء کی۔ صحابہ کرام جو فجر کی نماز نہیں پڑھتا تھا وہ صحابی ہیں، وہ اللہ کے رسول کے ساتھی ہیں، وہ صحابہ کرام ہیں، ہے کہ نہیں؟ ان کی کیا ہے خوش نصیبی کیا کہیے، وہ اللہ کے رسول کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں، لیکن فرماتے کیا حدیث کے اندر آتا ہے کہ صحابہ کرام میں بھی اگر کوئی آدمی فجر کی نماز میں حاضر نہیں ہوتا تھا اس کو وہ لوگ منافقی کہتے ہیں، اس کو کیا کہتے تھے؟ وہ لوگ منافق ہی کہتے تھے۔ تو منافقین کہا گیا ہے کہ جو فجر کی نماز نہیں پڑھیں گے وہ کیا اس میں سستی کرتے ہیں، ان کو مومن نہیں کہا جائے گا، کیا کہا جائے گا؟ ان کو منافق کہا جائے گا۔ قرآن کریم کے اندر ارأیت الذی یکذب بالدین، اس کے آگے کیا ہے؟ اور اس کے آگے کیا ہے؟ فوائل للمصلین، چیخ پڑھو گے اور تنہائی میں بیٹھ کر سوچو گے آنکھیں بہہ پڑے گی۔ کیا فرمایا اللہ رب العالمین؟ فوائل للمصلین، ان نمازیوں کے لیے ہلاکت اور بربادی۔ اللہ نماز پڑھتا ہے پھر بھی جہنم میں جائے، ویل ہلاکت اور بربادی۔ اور ویل ایک ترجمہ کیا ہے؟ جہنم کے اندر ایک گڑھے کا نام ہے، ایک وادی کا نام ہے، یہ ایک جگہ کا نام ہے۔ نماز پڑھتا ہے پھر بھی جا رہا ہے۔ آپ تعجب کریں گے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدع الیتیم ولا یحض علی
فویل للمصلین، ان نمازیوں کے لیے جہنم ہے، یا ان نمازیوں کے لیے ہلاکت اور بربادی ہے۔ تعجب کی بات ہے، نماز پڑھتا ہے پھر بھی ہلاکت اور بربادی۔ ضرور کوئی معاملہ ہے، پابندی سے نہیں پڑھتا ہوگا، فجر نہیں پڑھتا ہوگا، مرضی ہے اس کی 3 ٹائم کی پڑھ لیا 2 ٹائم کی چھوڑ دیا۔ فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو نماز تو پڑھتے ہیں لیکن اس کے اندر کیا ہے؟ سستی برتتے ہیں، لاپرواہی برتتے ہیں، غفلت برتتے ہیں، پابندی سے پڑھتے نہیں ہیں، جماعت سے پڑھتے نہیں ہیں، جماعت سے اور ان کی مرضی ہے کبھی فجر پڑھی کبھی نہیں پڑھی، اور ان کی مرضی ہے 2 ٹائم کی پڑھی نہیں پڑھی، مرضی نہیں چلے گی، 3 ٹائم کی پڑھو گے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ 5 ٹائم کی پڑھنا کیا ہے؟ ضروری ہے، 5 ٹائم کی فرض ہے۔ تو فجر میں جو لوگ حاضر نہیں ہوں گے وہ کیا کہلائے جائیں گے؟ وہ منافق کہلائے جائیں گے۔ یہ سنیے، یہ کہ فجر کی نماز ہے، اس میں کیا ہے؟ کئی رکعت ہوتی ہے فجر کی نماز میں؟ 2 رکعت فرض اور 2 رکعت کیا ہے؟ یہ فجر، یہ فرض کے بارے میں بیان کرتا ہے۔ یہ تو فرض ہے، سنت بھی پڑھنا ہے، اور سنت کی فضیلت کیا ہے؟ سنت سنیے، فرمایا ان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا لم يكن النبي صلی اللہ علیہ وسلم على شيء من النوافل اشد تعاهدا منه على ركعتي الفجر متفق علیہ۔ فرماتی ہیں عائشہ، عائشہ کا نام سنا ہے؟ ہاں، نام یاد رکھو، ہیروئنوں کا نام بہت یاد ہے سب کو، ہے کہ نہیں؟ یہ نام رکھو، اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ، ان کی لڑکی ہیں ابوبکر صدیق کی، اور یہ کون ہے؟ اللہ کے رسول کی زوجہ محترمہ، کیا ہے؟ امہات المومنین میں سے کیا ہے؟ ایک ہے، ہے کہ نہیں؟ کتنی بیویاں تھیں؟ اور ان میں سے کیا ہے؟ سب سے کیا ہے؟ افضل تھی، اور سب سے کیا ہے؟ چھوٹی تھی، اور یہی کنواری تھی، یہی کیا ہے؟ یہی باقرہ تھی۔ کیا فرمایا عائشہ؟ باقی کیا ہے؟ صاحب ایک شوہر کا منہ دیکھ چکی تھی، یا تو شوہر کا انتقال ہو گیا ہو یا اس نے کیا ان کو طلاق دے دیا ہو۔ ان کی کیا ہے؟ پہلی مرتبہ شادی ان کے امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرماتی ہے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، فجر کی سنت کی کیا جتنی پابندی اللہ کے رسول کو میں نے کرتے ہوئے دیکھا ہے، اتنی پابندی کیا ہے کسی اور سنت کے بارے میں کیا ہے نہیں دیکھا۔ کیا مطلب؟ ظہر کی جو سنت ہے، مغرب کی جو سنت ہے، عشاء کی جو سنت ہے، اس کو چھوڑتے ہیں؟ نہ، چھوڑتے نہیں ہیں، لیکن مسئلہ کیا ہے کہ اللہ کے رسول فجر کی جو 2 رکعت سنت ہے اس کو پابندی سے پڑھتے ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ اگر آپ سفر میں ہیں، آپ کیا ہے؟ سفر میں ہیں، جو سنت راتبہ ہے، سنت مؤکدہ ہے، جو 12 رکعت وہ گر جاتی ہے، وہ ختم ہو جاتی ہے۔ ظہر سے پہلے، ظہر کے بعد، مغرب کے بعد، عشاء کے بعد جو سنت مؤکدہ ہے وہ نہیں پڑھی جائے گی، رخصت ہے، اس رخصت پر عمل کرنا چاہیے، لیکن نفلی نمازیں باقی رہ جاتی ہیں، اشراق کی، تہجد کی، اور کیا ہے؟ وتر کی نماز۔ تو اللہ کے رسول اتنی پابندی کرتے تھے کہ چاہے آپ سفر میں ہوں یا حضر میں ہوں، حضر کا مطلب کیا ہے؟ سفر تو سمجھ میں آ گیا، حضر کا مطلب کیا ہے؟ یعنی آپ اپنے گھر پر رہیں، تو چاہے آپ سفر میں ہوں یا سفر میں نہ رہے ہوں، 2 نمازیں آپ نہیں چھوڑتے تھے ہرگز۔ کیا ہے؟ فجر کی 2 رکعت سنت اور وتر کی نماز کبھی نہیں چھوڑتے تھے۔ کتنے لوگ پڑھتے ہیں کہ وتر کی نماز؟ عشاء نہیں پڑھتے تو وتر کہاں سے پڑھیں گے، ہے کہ نہیں؟ اور یہ کیا ہے؟ اما عائشہ فرماتی ہیں بڑی پابندی سے پڑھتے تھے۔ دوسری حدیث سنیے، وعنہا، اور انہی سے روایت ہے، کن سے روایت ہے؟ انہی سے، میں نام پڑھ سکتا تھا عائشہ کا، میں پوچھتا ہوں کیا انہی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت فرماتی ہیں اللہ کا رسول نے فرمایا رکعت الفجر خیر من الدنیا وما فیہا، فجر کی 2 رکعت سنت میرے دوست۔ اما عائشہ روایت کرتی ہیں اور ان کے شوہر کیا بیان فرماتے ہیں؟ امام الانبیاء کیا فرماتے ہیں؟ رکعت الفجر خیر من الدنیا وما فیہا، 2 رکعت فجر کی سنت کیا ہے؟ اگر پڑھ لو کتنی ٹائم لگتی ہے؟ کتنا ٹائم لگا؟ 2 رکعت فجر کی سنت کیا ہے؟ دنیا اور دنیا کے اندر جتنی چیزیں ان سے بہتر ہے فجر کی 2 رکعت سنت۔ نہیں پڑھو تو مت پڑھو، معلومی ہے یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ دنیا کے اندر کتنی چیزیں ہیں، بہت ساری چیزیں ہوگی، ان سے کیا ہے محبوب ترین چیز کیا ہے؟ یہ فجر کی کیا ہے؟ 2 رکعت سنت ہے۔ اب میرے دوستو کیا ہے؟ یہ دیکھیں، یہ 2-3 حدیثیں آ رہی ہیں، ٹائم زیادہ تو نہیں ہو رہا ہے، نہیں ہم بول رہے ہیں کہ نہیں، تھوڑا بولنے دیجیے کہ نہیں، 2-3 حدیثیں کیا ہے باقی رہی ہیں، ان کو آپ سنیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، یہ بھی کیا ہے حدیث موطأ امام مالک میں، مسند احمد بن حنبل میں، بخاری شریف میں، مسلم شریف میں، ابو داؤد میں، نسائی میں، ابن ماجہ میں کیا ہے یہ حدیث آتی ہے کیا؟ یعقد الشیطان ولا قافیۃ راس احدکم 3 عقد اذا نام بكل عقدة يضرب عليك ليلا طويلا فارقد فإذا استيقظ وذكر الله انحلت عقدة
وَإِذَا تَوَلَّى انْحَلَّتْ عُقْدَتَانِ فَإِذَا صَلَّى انْحَلَّتِ الْعُقْدُ فَأَصْبَحَ نَشِيطًا طَيِّبَ النَّفْسِ وَإِلَّا أَصْبَحَ خَبِيثَ النَّفْسِ کسلان. فرمایا ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ جب آدمی سو جاتا ہے یعقد الشیطان ولا قافیۃ راس علیکم، شیطان کیا ہے اس کے پیچھے والے حصے پر، اس کو قافیہ بولتے ہیں، کیا اس کو بولتے ہیں بدھی، کیا بولتے ہیں سر کے پچھلے حصے پر شیطان کیا ہے اس کے 3 گانٹ دے دیتا ہے. گانٹ معلوم ہے نا، گیرہ 3 گانٹ دیتا ہے شیطان جب سو جاتا ہے. یہ کیا ہے گانٹ دے دیا. یعقد الشیطان کہتے گانٹ دے دیا اللہ تعالیٰ کو، لیکن یہ نہیں معلوم، نہیں سمجھا سکتے. گانٹ دے دیا اس نے، حقیقت میں گانٹ دیا ہے. اس کا وسوسہ مراد ہے، اس کا مکر و فریب مراد ہے، یا کیا مراد ہے اللہ تعالیٰ کیا بہتر جانتا ہے. وسوسہ بھی ہو سکتا ہے اس کا. 3 گانٹ دے دیا ہے. اب گانٹ دے دیا تو کیسے کھلے گی؟ وہ کھولنا چاہیے. کتنے لوگ سو جاتے ہیں، شیطان ایسا کرتا ہے سب کے ساتھ میں. اب یہ گانٹ کھولنی ہے کہ نہیں کھولنی ہے؟ کیسے کیا ہو جائے گا، کیسے کھولیں گے؟ فرمایا اللہ کے رسول نے کہ جب سو جاتا ہے گانٹ دے دیتا ہے اور کہتا ہے فرقد لیلاً طویلاً، رات بڑی لمبی ہے سوتے رہو، رات بڑی لمبی کیا ہے سوتے رہو. لیکن ایک آدمی کو فجر کی نماز پڑھنا ہے، اٹھا کیا فرمایا کہ اذا کیا اٹھ گیا فاذا استيقظ وذكر الله انحلت عقدة، کیا ہے جب اٹھا اور اس نے کیا ہے اللہ کا ذکر کیا، اٹھا اور اللہ کا ذکر کیا، ایک گانٹ کھل گئی اس کی. اٹھا اللہ کا ذکر کیا، اٹھنا کیا پڑھنا ہے اٹھنے کے بعد، سونے کے بعد کیا ہے اٹھ گیا تو کیا پڑھنا ہے. کتنے لوگوں کو یاد ہے، میں نے ابھی بتایا نا، بار بار وہی چیزیں بولتا رہوں گا کہ یہ دعا لکھو سینٹی میٹر میں آئے گی اور گانا لکھو تو میٹر کے اندر آئے گا. کیا فرمایا جاگ گیا اور اللہ کا ہی اللہ کو یاد کیا. انحلت عقدۃ، ایک گانٹ اس کی کھل گئی ہے، ایک گرہ کھل گئی ہے. سو کر کے اٹھنے کی بعد کی دعا سناؤ. کتنے لوگوں کو یاد ہے؟ باپ کو کتنی یاد ہے؟ ماں کو یاد ہے؟ اولاد میں سے کتنے لوگوں کو یاد ہے؟ نوجوانوں میں سے کتنے لوگوں کو یاد ہے؟ گھر کے افراد میں سے کتنے لوگوں کو یاد ہے؟ بھائیوں اور بہنوں میں سے کتنے لوگوں کو یاد ہے؟ کیا فرمایا سو کر کے اٹھنے کی بعد کی دعا سناؤ. کئی دعائیں ہیں لیکن ایک کیا بڑی چھوٹی دعا ہے وہ بڑھیا کیا ہے، الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور. تمام تعریف صلی اللہ رب العالمین کی ہے. ایک نعمت اس کو ملی ہے، بہت بڑی نعمت اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کی تعریف کر رہا ہے. پچھلے درس میں نے بتایا تھا جب کوئی نعمت مل جائے اس پر اللہ تعالیٰ کی کیا حمد بیان کرنا ہے، اس کا شکر ادا کرنا ہے، اس کی تعریف بیان کرنا ہے. کیا ہوتا ہے الحمدللہ، تمام تعریف اللہ رب العالمین کی. وہ تعریف کر رہا ہے، وہ تسبیح بیان کر رہا ہے، وہ بڑائی بیان کر رہا ہے. ضرور کوئی نعمت ملی ہے اور نعمت یہ ہے احیانا بعد ما اماتنا، ہم کو زندہ کر دیا مر جانے کے بعد. آدمی سو جاتا ہے مر جانے کا حکم ہے، آدمی سو جاتا ہے مر جانے کا حکم ہے. زندہ کر دیا مر جانے کے بعد. سو گیا تو یعنی کیا مر گیا تھا. بہت سے لوگ نہیں پاتے ہیں، اس طرح مرنے کے لیے بڑے ملتے ہیں، ان کا ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے، ان کی موت ہو جاتی ہے. آپ اٹھ گئے، آپ کو چلا گیا دونوں پہلے تو صحیح ساری آپ کا دل کام کر رہا ہے، آپ کا ذکر کام کر رہا ہے، آپ کا گردہ کام کر رہا ہے، آپ کو مشینری کام کر رہی ہے. آج کو لازم ہے کہ آپ پڑھیں گے الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور. یہ کی دعا کتنے لوگ پڑھتے ہیں؟ پڑھ لیا ایک بار وتوضا، وضو کر لیا، نماز کے لیے فجر کی نماز کے لیے اٹھا ہے، ایک گانٹ ہو گئی، کتنی ہو گئی؟ 2 گرہ کھل گئی ہیں. اس کے بعد مسلح فجر کی نماز پڑھ لیا، تینوں کیا گرہ کھل گئی ہیں، تینوں گانٹیں کھل گئی ہیں. اور جب ہمارے جب کھل جاتی ہے تو فاصبح نشیطا النفس، پورے دن پر خوش و خرم. کیوں خوش و خرم ہے؟ بالکل چست ہے، پھرتیلا ہے. سستی اس کے بہت دور ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے اس کو عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو دین کی پہلی عبادت ہے. بالکل چستیلا پھرتیلا رہتا ہے، خوش و خرم. اور اگر کیا سویا رہا، سورج چڑھ رہا ہے اور گانٹ بدی کی بدھی ہے. جب ہمارے حدیث کے اندر وَإِلَّا أَصْبَحَ خَبِيثَ النَّفْسِ كَسَلَانٍ، دن بھر کیا ہے سست رہتا ہے، دن بھر شیطان اس کے ساتھ میں رہتا ہے اور دن بھر مایوس اور کیا ہے محزون اور مغموم رہتا ہے. یہ ان لوگوں کی کیا ہے بارے میں ایک اور حدیث ان عبد الله بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ذکر عند رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم فقيل ما زال نائما اصبح ما قام الى الصلاه فقال ما الشيطان في اذنه وفي روايه او اذنه رواه احمد وبخاری ومسلم. کہتا ہے کہ فرمایا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں اللہ کے رسول کے پاس کے کان میں ذکر کیا گیا. کیا پتہ یاد کو آدمی نظر نہیں آتا ہے، پوچھا کہ آدمی کی نظر نہیں آتا. کہ فرمایا صحابہ کرام نے ما زال نائما، ابھی تک سو رہا ہے، فجر کی نماز کے لیے اٹھا نہیں ہے، ابھی سو رہا ہے، فجر کی نماز کے لیے اٹھا نہیں ہے. آپ قربان جائیے اور افسوس کیجیے اپنے اوپر، معلومی کے اوپر، کیا ماتم کیجیے اپنے اوپر کہ کیا لفظ استعمال کیا اللہ کے رسول نے. وہ ابھی سو رہا ہے تو کس کے بارے میں پوچھا؟ ہمارے بارے میں پوچھا. اس زمانے میں کوئی آدمی تھا، اس زمانے کا آدمی تھا، وہ کون تھا؟ وہ صحابی رہا ہوگا. وہ
کون رہا ہوگا؟ وہ صحابی رہا ہوگا. وہ آدمی کہاں نظر نہیں آ رہا ہے. کیا فرمایا صحابہ کرام نے؟ ما زال النائم حتی اصبح ما قام الى الصلاۃ. ابھی تک سو رہا ہے, سورج نکل گیا ہے, سویا ہی رہا ہے. وہ فجر کی نماز سے باہر فرمان لا کر سننے بال الشیطان فی اذنہ, شیطان اس کے دونوں کانوں میں پیشاب کر گیا ہے. اب کیا کرو گے؟ صبح تک جو فجر کی نماز نہیں پڑھتا ہے, شیطان اس کے دونوں کانوں میں پیشاب کر کے جاتا ہے. کیسے جاتا ہے؟ وہ اللہ اور اس کے رسول کو مان. ایک شیطان کا پیشاب کر کے گیا اس کے دونوں کیا ہے کانوں میں. اب کیا کیا جائے؟ جب ہم لوگ چھوٹے تھے مکتب میں پڑھتے تھے مدرسے کے اندر, تو کیا ہے بچے پڑھتے تھے, کیا اس کا ترجمہ ہوتا تھا نظم کے اندر, کیا تو سو رہا وقت سحر. یاد یہ جب چھوٹے چھوٹے لوگ پڑھتے تھے, تو سو رہا وقت سحر سجدے سے ہو کر بے خبر کانوں میں تیرے منہ کر شیطان گیا ہے نما. یہ بخاری کا حدیث 12 شیطان بھی ہوتا ہے, شیطان اس کے دونوں کانوں میں پیشاب کر گیا. حدیث نہیں ہے, یہ حدیث ہے. کیا بالکل صحیح حدیث متفق علیہ. ایک حدیث اور سنیے تھوڑا سا ہے. وعن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله تعالى عنه قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فنظر الى القمر ليله البدر فقال انكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته فان استطعتم ان لا تغلبوا ولا صلاه قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ففعلوا. متفق علیہ. جرير بن عبد الله البجلي رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہم لوگ اللہ کے رسول کے پاس بیٹھے ہوئے تھے 14ویں رات کی. کیا تھی؟ 14ویں رات تھی. یہ حدیث کب کی رات کی ہے؟ یہ حدیث کب کی ہے؟ یہ رات کی ہے. حدیث دن کی بھی ہوتی ہے. کبھی اللہ کا رسول نے فرمایا ہوگا دن رہا ہوگا, کبھی اللہ کا رسول نے درس دیا ہوگا صحابہ کرام کو رات نہیں ہوگی. یہ حدیث کہاں کی ہے؟ رات کی. کیا بتایا کہ اللہ کے رسول کیا ہے, ہم لوگ بات کر رہے تھے, بیٹھے ہوئے تھے, 14ویں رات تھی, لیلۃ 14, 14ویں رات تھی. اچانک اللہ کا جو بیان فرما رہے تھے فنظر الی القمر لیلۃ البدر, 14ویں رات کے چاند کو دیکھا. درس دے رہے تھے, مجلس جمی تھی, اچانک کیا 14ویں رات کو چاند کو دیکھا, اور دیکھنے کے بعد فرمایا انکم سترون ربکم, اے میرے صحابہ انکم سترون ربکم, انکم سترون ربکم, یاد رکھو تم لوگ قیامت کے دن اپنے رب کو اسی طریقے سے دیکھو گے جس طریقے سے 14ویں رات کے چاند کو دیکھتے ہو. لا تضامون فی رؤیتہ, 14ویں رات کے چاند کے دیکھنے میں تم کو کوئی پریشانی نہیں ہے, تم کو کوئی دقت نہیں ہے, کوئی تکلیف نہیں ہے. اسی طریقے سے تم قیامت کے دن جنت کے دن کیا ہے اپنے رب کو دیکھو گے. انکم سترون ربکم, جیسے کیا ہے 14ویں رات کے چاند کو دیکھتے ہو. 14ویں رات کے چاند میں کوئی پریشانی ہے؟ اللہ تعالیٰ کو دیکھنا نہیں ہے. کیوں نہیں دیکھنا ہے؟ اس کو ایمان بالغیب رکھتے ہیں, اس کے لیے نماز پڑھتے ہیں, اس کے لیے روزہ رکھتے ہیں, اس کے لیے کیا عبادتیں کرتے ہیں, اس کو دیکھنا نہیں ہے. اللہ رب العالمین کو اگر دیکھنا ہے شرط لگا دیا قرآن کریم کے اندر, اور شرط لگایا کہاں؟ حدیث مبارکہ کے اندر. قرآن کریم میں کیا شرط لگایا ہے؟ اللہ کو دیکھنا ہے تو اجی اللہ کا دیدار کرنا ہے, شرط لگا دیا قرآن کریم کے اندر سورہ القحم میں. کیا من کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا, فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادۃ ربہ احدا. اگر کسی کو اللہ سے ملاقات کرنا ہے, کسی کو تڑپ ہے, کسی کو خواہش ہے اللہ رب العالمین سے ملاقات کرے, اس کا دیدار کرے, اس کے چہرے کو دیکھے, کیا کرے؟ اس کو دو کام کرنا ہے. فلیعمل عملا صالحا, نمبر 1 نیک عمل کرے گا, اور نمبر 2 ولا یشرک بعبادۃ ربہ احدا, اور اس اللہ تعالیٰ کے ساتھ میں کسی کو شریک نہیں ٹھہرائے گا. کیا مطلب ہوا؟ اگر عبادت کرتا ہے اور اس کے ساتھ میں کسی کو شریک ٹھہراتا ہے, اس کی نیکیاں ہوا منصورہ, ہوا میں اڑا دی جائیں گی. توحید باقی رہے گی تب نیکیاں کام آئیں گی. اگر شرک باللہ رہے گا, حج کر کے, روزہ رکھ کے, نماز پڑھ کے, تلاوت قرآن کر کے شرک باللہ کرتا رہے گا, ایک نیکی اس کے رجسٹر میں باقی نہیں رہے گی حشر کے میدان میں. من کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادۃ ربہ احدا. 2 شرطیں یاد رکھو, نیک عمل کرے گا, کبھی اس کے ساتھ میں کسی کو شریک نہیں ٹھہرائے گا. اور حدیث کے اندر کیا فرمایا کہ اے میرے صحابہ انکم سترون ربکم, جیسے 14ویں رات کا چاند دیکھتے ہو اپنے رب کو دیکھو گے, مگر کیا کرنا ہے؟ فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا. یہ جہاں تک تم سے ہو سکے فجر اور عصر کی نماز چھوڑنے نہ پائے. اللہ جہاں تک تم سے ہو سکے سورج نکلنے سے پہلے کی جو نماز ہے یعنی فجر کی, اور سورج ڈوبنے سے پہلے کی جو نماز ہے یعنی عصر کی, ان دونوں نمازوں کو کیا جہاں تک تم سے پڑھتے رہو. اگر اس کو پابندی سے پڑھتے رہو گے, اور اس کو 3 نمازیں اور آئیں گی ظہر اثر مغرب کی, یعنی کہ کیا ہے چھوڑتے جانا. یہ کیا فضیلت ہے کہ جو لوگ ان نماز کی پابندی کرتے ہیں اپنے رب سے ملاقات کریں گے, اپنے رب کا دیدار حاصل کریں گے, اور جن کو یہ چیز مل جائے اس سے بڑی نعمت کیا ہے. چلیے 2 حدیث بات. یہ حدیث کے اندر سوال کیا گیا ہے, یہ ابو ہریرہ کی کیا حدیث ہے, مختصر ہے, اس میں کیا ہے سوال کیا ہے. عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان ناسا قالوا لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
یا رسول اللہ هل نرى ربنا يوم القيامة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تزارون في القمر ليلة القدر قالوا لا يا رسول الله قال هل تزارون في الشمس ليس دونها سحاب قالوا لا يا رسول الله قال فإنكم ترونه كذلك رواه مسلم. ابو ہریرہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول نے فرمایا ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے اللہ کا رسول درس دے رہے تھے حدیث بیان کر رہے تھے ان میں سے ہمارے چند ساتھی نے سوال کر دیا یہ سوال دیکھیے کبھی ہم لوگوں کے اندر یہ سوال پیدا ہوا کبھی ایسی بات آئی دل کے اندر ہم مسلمان ہیں ہم اپنے آپ کو مسلمان کہلواتے ہیں نماز ہم نہیں پڑھتے صحابہ سوال کرتے ہیں اللہ کے رسول پوچھ دیتے ہیں وہ صحابہ کرام ہیں جان کے اسلام کے اوپر جان نچھاور کرنے والے ہیں عبادت کے اندر پاؤں کو تھکا دینے والے ہیں اپنی آنکھ کو تھکا دینے والے ہیں ان کی تڑپ ہے ہم جنت کے اندر جائیں گے ان کی خواہش ہے جنت کے اندر جائیں گے اللہ رب العالمین سے ملاقات کریں گے صحابہ پوچھ پڑھتے ہیں نماز پڑھتے ہیں عبادت کرتے ہیں اور آپ ہم سے حدیث بیان فرماتے ہیں کیا سوال کیا صحابہ نے اللہ کے رسول سے یہ جب کیا ہے حدیث بیان فرمائی کیا فرماتے ہیں ابو ہریرہ قالوا لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوال کیا یا رسول اللہ هل نرى ربنا يوم القيامة اے اللہ کا رسول کیا ہم اپنے رب کو قیامت کے دن دیکھیں گے اللہ سوال دیکھیں کیا ہم اپنے رب کو قیامت کے دن دیکھیں گے یہ ان کا سوال تھا ہمارے اندر کبھی بات آتی ہے گناہیں کرتے ہیں سر سے لے کر کے پاؤں تک گناہ میں مبتلا ہے لت بد ہے گناہ کرتے کرتے دل کیا بالکل کالا اور سیاہ ہو چکا ہے یہ سوال کہاں سے پیدا ہوگا صحابہ پوچھتے ہیں یا رسول اللہ هل نرى ربنا يوم القيامة قیامت کے دن اپنے رب کو دیکھیں گے آپ دیکھیں جواب سوال ہے صحابی کا اور جواب دیتے ہیں کون محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا جواب دیتے ہیں فرماتے ہیں اللہ کے رسول سوال کر دیتے ہیں صحابہ کرام سے اسی سوال کے اندر جواب کیا ہے پوشیدہ ہے فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول پوچھتے ہیں صحابہ کرام سے هل تزارون في القمر ليلة القدر اے میرے صحابہ تم مجھ کو سمجھاؤ تم مجھ کو بتاؤ 14ویں رات کا چاند ہو اس کو دیکھنے میں تم کو کوئی پریشانی ہوتی ہے کوئی دقت ہوتی ہے قالوا لا یا رسول اللہ 14ویں رات کا چاند دیکھنے میں کیا پریشانی ہے ویسے بھی کیا آدمی کیا دیکھ لے کوئی پریشانی نہیں ہوتی ہے دوسرا سوال کہ اللہ کے رسول نے هل تزارون في الشمس ليس دونها سحاب وہ سورج جس کے آگے پیچھے بدری نہ ہو کوئی بادل نہ ہو بدری کے اندر چھپا ہوا سورج نہ ہو اس کو دیکھنے میں کوئی پریشانی ہے کوئی تکلیف ہے تم کو کوئی دقت آتی ہے فرمایا لا یا رسول اللہ اللہ کا رسول سورج بالکل کیا ہے آگے پیچھے کوئی بدری نہ ہو اور بدری کے اندر نہ ہو اس کو دیکھنے میں کوئی پریشانی نہیں ہے فرمایا وَإِنَّكُمْ تَرَوْنَهُ كَذَلِكَ کس طریقے سے 14ویں رات کے چاند کے دیکھنے میں تم کو پریشانی نہیں ہے اور سورج کا دیکھنے میں پریشانی نہیں ہے اسی طریقے سے بغیر کسی دقت اور پریشانی اور تکلیف کے تم قیامت کے دن اپنے رب کو دیکھو گے اللہ کیسے دیکھو گے لیکن یہ سوال کیا ہے صحابہ کرام کا ہے آخری حدیث صحیح مسلم سے اور حدیث کے راوی صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ نام سنا صہیب رومی کا صحابی آخری حدیث آتی ہے اب یہ سن لو اس کے بعد کہ بالکل گنگنا جاؤ توبہ کرو میرے دوست توبہ کیا ہے ضروری ہے افسوس کرو محرومی کے اوپر کیا عن صہیب رضی اللہ تعالی عنہ قال اذا دخل اهل الجنة الجنة قال يقول الله تبارك وتعالى تريدون شيئا ازيدكم فيقولون الم تبيض وجوهنا الم تدخلنا الجنة وتنجينا من النار قال فيكشف الحجاب وما اعطوا شيئا احب اليهم من النظر الى ربهم تبارك وتعالى رواه مسلم صہیب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول نے فرمایا اذا دخل اهل الجنة الجنة جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے جہنمی جہنم میں چلے گئے پہلے بتایا فریق فی الجنت و فریق فی السعیر ایک پارٹی جنت میں جائے گی ایک پارٹی جہنم میں جائے گی اذا دخل اهل الجنة الجنة جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے قال اللہ کے رسول نے فرمایا یقول اللہ تبارک و تعالی اللہ تعالی آگے تو ان سے پوچھے گا اللہ تعالیٰ کیا ہے ان سے آگر کے پوچھے گا یقول اللہ تبارک و تعالی اللہ تعالیٰ ان کے سامنے آئے گا پردے کے پیچھے سے بات ہوگی حجاب کے پیچھے سے بات ہوگی آڑ کے پیچھے سے بات ہوگی یقول اللہ تبارک و تعالی ان سے پوچھنے کے لیے آیا ہے کچھ اور چاہیے آج ہم ہاتھ اٹھا کر کے اللہ سے فریاد کرتے ہیں اس سے مانگتے ہیں اس سے گڑگڑاتے ہیں اس سے توبہ کرتے ہیں اس سے سوال کرتے ہیں کل قیامت کے دن یہ باری آئے گی معاملہ الٹا ہو جائے گا اللہ تعالیٰ آگر کے بندوں دیتے ہیں جنت کے دن خود پوچھے گا کیا پوچھے گا اللہ تعالیٰ اب یہ دیکھو کیا پوچھنے کے لیے آیا ہے اور ساری بات کیا پردے کے پیچھے سے ہو رہی ہے فرمایا اللہ رب العالمین تريدون شيئا ازيدكم اے میرے بندوں کچھ اور چاہیے میں اور تم کو دوں اور کچھ چاہیے یہ اللہ تعالیٰ پوچھے گا بندوں سے اتنی محرومی ہماری ہے
حل تريدون شيئا ازيدكم، کچھ اور چاہیے میں اور تم کو دوں، کچھ اور چاہیے کیا میں تم کو اور دوں. کیا بندے کیا کہیں گے؟ ويقولون بندے کہیں گے الم تبيض وجوهنا الم تبيض وجوهنا الم تبيض وجوهنا الم تدخلنا الجنة وتنجينا من النار. مولا کیا تو نے ہمارے چہرے روشن نہیں کیے؟ قیامت میں بہت سے چہرے روشن ہوں گے، بہت سے چہرے ہنستے مسکراتے بھی ہوں گے، بہت سے چہرے کیا ہے پریشان حال ہوں گے، بہت سے چہرے کیا ہے سیاہ کالے کر اٹھے ہوں گے، بہت سے چہرے مسکراتے ہوئے ہوں گے. اللہ رب العالمین کو دیکھ رہے ہوں گے وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربها ناظرہ. اس طرح کی بہت سی آیات کریمہ کا قرآن کریم کے اندر موجود ہیں. بہت سے چہرے اللہ تعالیٰ کو دیدار حاصل کر رہے ہوں گے، ہے اس کو دیکھ کر کے کیا وہ خوشی محسوس کر رہے ہوں گے. بہت سے چہرے کیا ہوں گے ان کے چہروں کے اوپر کیا سیاہی بالکل رات کی تاریکی کی طرح ہے سیاہی چھا رہی ہوگی. وجوہ یومئذ مسفرہ کیا ہے چہرہ بالکل کیا ہے سیاہی محزون ہوں گے، مغموم ہوں گے، مایوس ہوں گے، بالکل کیا ہے کالی رات کی طرح. کیا ان کے چہرے کیا بالکل سیاہ اور کالے ہوں گے. اور یہ لوگ کیا جو جنت میں گئے ان کے ان کے چہرے کیا ہوں گے یہ بالکل روشن ہوں گے. کیا فرمایا قرآن کریم کی سورہ بقرہ کے اندر یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ. قیامت کے دن بہت سے چہرے کیا ہے روشن ہوں گے اور دیدار الہی سے سرفراز ہوں گے، اور بہت سے چہرے کیا محروم ہوں گے، بہت سے چہرے کیا ہے محروم ہوں گے. جو محروم ہوں گے بالکل سیاہ اور کالے کلوٹے ہوں گے، اور جو چمکتے دمکتے ہوں گے وہ اللہ تعالیٰ کے دیدار سے کیا بولو فیضیاب ہوں گے. فرمایا اللہ تعالیٰ پوچھے گا ازیدکم کچھ اور تم کو اور کچھ چاہیے، کسی چیز کی کمی ہے. بندے کیا کہیں گے الم تبیض وجوہنا مولا تمہارے ہمارے چہرے روشن نہیں کیے، الم تدخلنا الجنۃ کیا تم نے ہم کو جنت میں داخل نہیں کیا، وتنجینا من النار ہم کو جہنم سے نجات دیا، جہنم اور دوزخ سے بچا کر کے ہم کو جنت میں داخل کر دیا. اس سے بڑی نعمت اور کیا چاہیے؟ سب کچھ مل گیا ہے. شاہد کی نہ رہیں، دودھ کی نہ رہیں، حور عین ہے، جنتی عورتیں، پھل فروٹ ہے، سب کچھ مل گیا ہے. اب کس چیز کی کمی ہے؟ یہ تمام باتیں کیا ہے پردے کے پیچھے سے ہو رہی ہوں گی. اتفاقاً کیا ہوگا اچانک فیکشف الحجاب، پردہ ہٹ جائے گا اور سب لوگ اللہ تعالیٰ کو دیکھیں گے. سب لوگ دکھا دیں. صحیح مسلم سے بیان کر رہا ہوں، کہاں سے بیان کر رہا ہوں؟ صحیح مسلم سے بات ہو رہی ہوگی کچھ اور دوں. وہ کیا کہیں گے؟ وہ کہے گا تو نے جنت میں داخل نہیں کیا، ہمارے چہرے روشن نہیں کیے، ہم کو جہنم سے آزاد نہیں کیا، جہنم سے نجات نہیں کیا. سب باتیں کیا بات پردے کے پیچھے چیزیں ہوگی. اتنی باتیں ہوگی، 3-4 باتیں تو فیکشف الحجاب، پردہ ہٹ جائے گا. اور وہ لوگ کیا کریں گے؟ اللہ رب العالمین کو دیکھ لیں گے. یہ کون لوگ ہیں؟ من کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادۃ ربہ احدا. یہ نیک لوگ ہیں، یہ موحدین ہیں، یہ توحید پرست ہیں، یہ نماز کی پابندی کرنے والے ہیں. اس کے بعد کیا ہو جائے گا؟ فما اوتوا شیئا احب الیہم من النظر الی ربہم تبارک وتعالی. اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جب لوگ اپنے رب کو دیکھ لیں گے جس کے اوپر ایمان بالغیب رکھتے ہیں، جب لوگ اللہ تعالیٰ کا دیدار حاصل کر لیں گے تو سب سے محبوب نعمت جو ہوگی جنت کے اندر، بہت ساری نعمتیں مل گئی ہیں، باغات الگ ہیں، نہریں الگ ہیں، عورتیں الگ ہیں، حور عین الگ ہیں، بہت ساری نعمتیں ہیں اس جنت کے اندر. ایک نعمت نہیں ہے، لیکن فرمایا اللہ کا رسول نے سب سے بڑی اور محبوب اور پسندیدہ نعمت جو ان کو حاصل ہوگی وہ اللہ تعالیٰ کا دیدار حاصل ہوگی. اللہ سے دعا کرو اللہ رب العالمین نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العالمین جب تک دنیا کے زندہ رکھے 5 وقت کی نماز کا پابند بنائے. اللہ تعالیٰ جب تک دنیا کے زندہ رکھے ہر قسم کے شر، فتنے، برائی، بیماریوں اور شرک، بدعات اور خرابات سے بچائے رکھے. اللہ تعالیٰ خاتمہ توحید کے اوپر اللہ رب العالمین بعد مرنے کے قبر کی سختی، حشر کی سختی آسان فرمائے. اللہ رب العالمین اپنے چہرے کے دیدار کی لذت سے محروم نہ کرنا. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.